السلام علیکم۔ مولوی طاہر امجد اشرفی کا بیان سنا اور مایوسی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، لیکن وہی موٹی عقل کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہ دوسرا بات کیا کر رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ جو نصیحت امیر فیصل کو کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نمونہ آپ اپنے الفاظ میں دیکھیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی؟ وجہ یہی ہے کہ موٹی عقل ہے۔ آپ جمبا صاحب کو 25,000 گالیاں دیں، who cares؟ لیکن گالیاں دینے کے بعد اپنے آپ کو انتہائی تقوی کے بلند معیار پر سمجھ لینا، یہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں روکا کہ آپ جمبا صاحب کو برا بھلا یا گالیاں نہ دیں، کھل کے دیں، جتنی کا آپ کی اوقات ہے دے کے دیکھ لیں۔ جمبا صاحب کی سچائی تب بھی اس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں دلائل سے بات کرنا، یہ آپ کا بس کا روگ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے جس وجود کی خبر دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چلہ کشی میں، اس نے پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی انسان ہے، وہ خدا کے فیصلوں کے خلاف اپنی منمانی کرتا ہے۔ اور یہ کام مرزا بشیر الدین محمود نے کیا۔ اس نے کیونکہ جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے مطابق اس کی قطع یقین کر دی۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانات جو اس جھوٹے کے لیے ظاہر ہوئے، اور پھر وہ قلب یموت ولا قلب کا مصداق ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور خدا نے وعدہ کیا تھا 20 فروری 1886 کو کہ میں مجرموں کی راہ ظاہر کروں گا۔ آج ان مجرموں کی راہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ مجددیت کا انکار کرنے والے آپ کے نام نہاد خلیفے، آج ان کے چہرے سے نقاب اتر رہی ہے، ان کے بدنما چہرے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ خدا تعالیٰ کی سنت کا انکار کرنے والے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر جبہ پوش بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ دلیل سے بات کرنی ہے، کرو، لائیں مجھے ثبوت دیں کہ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہونے والا شخص مسلم موعود ہو سکتا ہے۔ ثابت کر دیں، میں دیکھوں کہ آپ کتنے دلائل سے بات کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ دوسری دلیل آپ کو دیتا ہوں، مجدد کا قیامت تک ہر صدی پر ظہور ہوگا، اور یہ چاروں خلیفے جھوٹ بولتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ دے سکتے ہیں اس کا جواب دلیل سے؟ آپ اور آپ کے بھائی دونوں اس زمانے میں ابو جہل اور بٹالوی کی یادگار ہیں۔ اپنا یہ چہرہ یاد رکھیں، آپ کا اصلی چہرہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں صاحب؟ جو کعبہ میں گڑے ہوئے بت تھے ان کو توڑنا ہی توڑنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ اور یہ جو چلتے پھرتے بت ہیں جن کو آپ خلیفے کہتے ہیں، ان کو بھی خدا توڑ کے دکھائے گا، جیسے پہلے توڑا تھا ان کو بھی توڑے گا، اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی۔
آئیں دلیل سے بات کریں، انتظار کرتا ہوں آپ کی دلیل کا، دیکھتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کے بھائی کے سامنے 6-7 نومبر 1907 کا الہام رکھا گیا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ ذکی غلام 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ بے بسی، لاچارگی ان کے شامل حال ہو گئی اور ایک مردہ چوہے کی طرح ایک جواز ڈھونڈ لیا کہ اس سے مراد مرزا ناصر احمد صاحب ہیں۔ میں نے تب بھی کہا کہ مرزا ناصر احمد صاحب کو فرض محال کے طور پر مان لیتے ہیں۔ اب میرے 17 سوال ہیں، ان کے جواب دیں۔ آج تک ایک جواب دینے کی جرت نہیں کر سکے۔ آپ کہتے ہیں دلائل سے بات کریں، کہیں اپنے بھائی کو دلائل دیں مرزا ناصر احمد کے بارے میں کہ وہ ذکی غلام ہیں۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ایک لفظ نہیں منہ سے نکال سکتے۔ پوتا پوتا کا ایک نسخہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے کہ نافلہ پوتے کو کہتے ہیں لو جی مرزا ناصر احمد ہو گئے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ یہ اتنے گے نکلیں گے کہ برٹش کورٹس تھک جائیں گی مقدمے سن کے، لیکن گے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کس کس کو پکڑیں گے؟ یہ تو تھک جائیں گے کہ کون لوگ متھے لگ گئے ہیں۔ وہ جب میں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا نا، تو میری ایک مربی سے بات ہوئی، مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ عبدالغفار جمبا صاحب ہمیں بجو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بجو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں کوئی جانور ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ جانور جو مردے کھاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا وہ جمبا صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے، ویسے کھاتے تو تم لوگ مردے ہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں صرف بجو نہیں، یہ وہ نکھٹو مکھیاں ہیں جن کا کام صرف سیکس کرنا اور کھانا ہے۔ یہ نام بھی ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو۔ اب اس لانتی کو میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی تم چھوڑتے ہو اور اتنی بڑی بڑی چھوڑ کے پھر چندے مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جنگل میں شیر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ چل میرے ساتھ، تجھے میں لے کے جاتا ہوں سفاری پارک میں، اور شیروں کی ٹیریٹری میں تجھے میں چھوڑتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا کب تیرے شیر آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا۔ چل افریقہ کے جنگلوں میں، چل انڈیا کے جنگلوں میں دیکھوں شیر تیرا حال کیا کرتا ہے۔ وہ لانتی ہو، بس کرو، اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہو، گٹے بھی نہیں جوڑتے نیچے سے، بے حیا قسم کے لوگ۔